قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم بنتی ہے تہذیب سے۔ اگر قوم سے تہذیب نکال دی جائے تو صرف ایک ہجوم رہ جاتا ہے۔ اور آج اگر ہم پاکستان پر نظر ڈالیں تو یہاں محض ایک ہجوم موجود ہے، قوم نہیں۔ اس بات کا اندازہ مجھے مستری اقبال اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے موازنے سے ہوا۔ مستری اقبال وہ ہیں جو آپ کو فیس بک پر، انسٹاگرام پر، سنیپ چیٹ پر ملتے ہیں، جو کسی بھی شعر کو اٹھا کر اقبال کا نام دے کر پیش کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور ہم لوگ اسے اقبال کا شعر سمجھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں اپنے مجازی عشق کے لیے، خواتین کو امپریس کرنے کے لیے۔ اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج تک اقبال کو، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو سمجھا ہی نہیں، ان کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم لوگ لا علم ہیں۔ کس قدر لا علم ہے، اس کا اندازہ مجھے علامہ محمد اقبال کی شاعری کے مجموعے کو پڑھ کر ہوا۔ ایک شعر مثال کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس شعر کو ہم نے پہلے بہت سنا، بہت جگہ پڑھا، لیکن یہ محض استعمال ہوتا رہا ہے خواتین کے لیے، ان کے حسن و جمال کے لیے، اپنے عشق کے حصول کے لیے، محض اسی کام کے لیے استعمال کیا گیا۔ جب کلیات اقبال کو میں نے پڑھا، پوری نظم کو پڑھا، تو سمجھ میں آیا کہ ہم واقعتاً اقبال کی سکھائی ہوئی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہیں۔ ہم نہیں جانتے اقبال آخر کہنا کیا چاہتے تھے۔ شاید اس وقت میں لوگ سمجھتے تھے اور اسی لیے ان کو شاعر مشرق کا خطاب دیا گیا۔ آج ویسٹ میں لوگ پڑھتے ہیں اقبال کو، وہاں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اقبال کی تعلیمات کیا تھیں، لیکن ہم بحیثیت قوم جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قومی شاعر تھے، ہم آج تک ان کی تعلیمات سے، ان کی شاعری سے، اس شاعری کے اندر چھپے پیغامات سے انجان ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے کلیات اقبال سے وہی نظم پیش کروں گا۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں۔ کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ ہے وہ مکمل نظم، اور یہ موجود ہے بانگ درا 1905 حصہ اول میں۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد واضح طور پر یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خواتین کو امپریس کرنے کے لیے تو نہیں لکھی گئی ہوگی، اور نہ ہی یہ مستری اقبال جو فیس بک پر موجود ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، اور اس میں خالصتاً عشق حقیقی کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو کچھ ماضی میں ہوا، آج بھی وہی سب منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ماضی میں مغلوں کے دور میں مغلوں نے بھی یہی غلطی کی۔ وہ شاعری کو محض اپنے لطف کے لیے اور اپنے عشق کے لیے سنتے تھے، پڑھتے تھے، اور آج دیکھا جائے تو ہم بھی مستری اقبال کی شاعری کو صرف اپنے لطف کے لیے اور خواتین کو امپریس کرنے کے لیے، اپنا عشق جتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی اقبال جیسے شاعر نے، ان کی شاعری نے اس قوم کو جذبہ دیا، ہمت دی، اور ایک آزاد قوم بننے کا خواب وہ تعبیر کو پہنچا، وہ اپنی حقیقت کو پہنچا، وہ ایک خواب سچائی میں بدل گیا۔ اور آج بھی اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہیں، دوبارہ ایک قوم بننا چاہیں، تو تعلیمات اقبال ہی کی استعمال کرنی پڑیں گی۔ ہماری علم سے دوری وجہ ہے ہماری اس برے حال کی، بالخصوص نوجوان نسل کی علم سے دوری، ادب سے دوری، اقبال کی تعلیمات سے دوری۔ آج بھی مسئلہ وہی ہے اور اس کا حل بھی وہی ہے۔ اقبال چاہے موجود نہیں ہے آج، لیکن اقبال کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اقبال سے دوستی اس قوم کا نصیب دوبارہ بدل سکتی ہے، ہمیں دوبارہ ایک قوم بنا سکتی ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔